بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر آپ کے سامنے قرآن واقعات کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 4 قابل عبرت عورتیں، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور ان 4 عورتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا ہے۔ سورہ تحریم پارہ 28۔ اور آج کا جو ہمارا بیان ہو یہ تفسیر صحابی سے ہوگا۔ تفسیر جلالین میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور دیگر تفسیروں کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ 4 عورتیں تھیں، جن میں 2 عورتیں غیر مسلم تھیں اور 2 عورتیں مسلمان تھیں۔ اور اس واقعے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ اچھوں سے بروں کو، بروں سے اچھوں کو پیدا فرماتا ہے۔ اب یہ جو ہمارا موضوع ہے 4 قابل عبرت عورتیں، ان میں جس پہلی عورت کا ذکر ہوتا ہے وہ عورت جس کا نام ہے واحدہ، اور یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ اب یہ بیوی ایک نبی کی ہے، ایک رسول کی بیوی ہے، لیکن قسمت میں ایمان نہیں تھا، اور یہ کو تھوڑا سا نہیں بلکہ کئی سال حضرت نوح علیہ السلام کی زوجیت میں رہی، آخر تک اپنی موت تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی، دن رات آپ کے ساتھ رہی ہے، آپ کی تبلیغ سنتی رہی ہے، لیکن دل میں منافقت تھی، اور اس منافقت کی بنا پر یہ ایمان والوں میں شامل نہ ہو سکی۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کی بنا پر اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی توفیق عطا نہیں فرمائی، کہ جب نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں تو یہ مذاق اڑاتی تھی اور قوم کے ساتھ مل کر آپ کی توہین کیا کرتی تھی، آپ کی بے ادبی کیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اتنے مہربان نرم دل تھے، وہ اس کو سمجھاتے، اور آپ نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن یہ باز نہیں آئی، اور پھر بدبختوں کے ساتھ اس کا حشر ہوا اور بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم رسید ہو گئی۔ تو بعض دوستوں کے ذہن میں شاید یہ بات بھی آئے کہ ایک نبی کی بیوی کافرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرات محترم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر ہے، نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی۔ کسی نبی کی بیوی کافرہ ہے، یہ واقعہ تو آپ کو قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، تاریخ کی کتب کے اندر مل جائے گا، لیکن کسی نبی کی بیوی زانیہ ہے، نعوذ باللہ، ایسا کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور پوری امت کے علماء اور جمہور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پہلی وہ عورت ہے جو اللہ کے نبی کی بیوی تھی، اس کے باوجود وہ ایمان نہ لا سکی اور ساری زندگی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی، لیکن بے ادبی کی بنا پر اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بے ادبی کرنا ہے یہ ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام کی بے ادبی، ان کی توہین، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی نبی کے گستاخ و بے ادب کو ایمان کی توفیق نہیں عطا کرتا۔
اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ پہلی عورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نبی نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، ساری زندگی ساتھ رہی، لیکن پھر بھی اس کو ایمان کی توفیق نہ ہوئی، کفر پر مر گئی اور واصل جہنم ہو گئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بیوی واحلہ، جب آپ تبلیغ کرتے لوگوں کو سمجھاتے تو وہ آپ کی قوم کے ساتھ مل کر پروپیگنڈے کیا کرتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں الفاظ استعمال کرتی کہ نعوذ باللہ آپ تو پاگل ہیں، مجنون ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں، یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو قوم کے ساتھ مل کر آپ کا مذاق اڑایا کرتی، آپ کی بے ادبی کرتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بے ادبی اور اس پروپیگنڈے کی بنا پر اس کو ایمان کی توفیق نہیں دی اور کفر پر ہی مر گئی۔ اور دوسری عورت ہے واحدہ۔ واحدہ یہ تو نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، واحدہ پہلی واحدہ ہا کے ساتھ ہے اور دوسری ہے واحدہ عین کے ساتھ ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اور انہوں نے بھی ساری زندگی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ گزاری اور آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے اس کو بڑی تبلیغ کی، بڑا سمجھایا، لیکن یہ منافقت کرتی، آپ کی باتیں سنتی، قوم میں جا کر آپ کا مذاق اڑاتی اور قوم کے ساتھ مل کر پروپیگنڈے کرتے۔ تو ایسی منافقانہ پالیسیز کی تھی کہ گھر میں آ کر لوط علیہ السلام کی باتیں سن کر قوم میں جا کر مذاق اڑاتا۔ تو یہ اس کا طریقہ تھا یا وتیرہ تھا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے فرشتے آئے، انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے مومنین کو، ایمان والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ تو آپ نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اپنے جو ایمان والے تھے ان کو جمع کیا، فرمایا کہ صبح عذاب آنے والا ہے، یہ ساری قوم تباہ ہو جائے گی، اس پر عذاب نازل ہوگا، آؤ ہم اس بستی سے نکل جائیں، اللہ کا حکم یہی ہے۔ اب قوم کہ وہ لوگ جو ایمان والے تھے وہ آپ کے ساتھ نکلے، اس وقت یہ واحدہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب یہ بستی سے باہر نکل رہے تھے، ادھر اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر، بستی کے اوپر نازل ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بس آپ کی طرف دیکھو، میرے ساتھ چلتے ہو، تم امن میں رہو گے، ایمان کے ساتھ رہو گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو سارے لوگ آگے کی طرف جا رہے ہیں، نظریں جھکائی ہوئی اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ بیوی واحدہ، اس نے مڑ کر جب پیچھے دیکھا، عذاب آ رہا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا، الٹا پلٹا، پتھروں کی بارش ہونے لگی ان کے اوپر، تو وہ کہنے لگی ہائے میری قوم، ہائے میری قوم، میری قوم تباہ ہو گئی۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک پتھر اس کے سر میں لگا اور وہیں وہ ہلاک ہو گئی۔ آخری وقت میں بھی اس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، وہ تو اس نافرمانی کی وجہ سے وہیں ہلاک ہو گئی۔ اگر مفسرین کرام فرماتے ہیں بے شک وہ جیسی بھی تھی منافقہ ہی تھی، اس نے بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، اگر وہ اللہ کے نبی کے حکم کا احترام کرتی اور ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتی جاتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی وجہ سے، حضرت لوط علیہ السلام کی وجہ سے اس کو بھی امان دے دے۔ چونکہ اس نے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ عذاب نازل کیا، اس کو بھی اس قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ تو یہ واحدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے کہ جو کفر پر ہلاک ہوئی اور جہنم رسید ہو گئی۔ تو یہ دو عورتیں ہیں جو اللہ کے نبیوں کی بیویاں ہو کر پھر کفر پر مر گئی۔ اب تیسری عورت جس کا ذکر
سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا. یہ فرعون کی بیوی ہے. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا. اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے میں، تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. لیکن اس کی جو بیوی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، آپ کو پالا تھا، جب اس کے دربار میں وہ جادوگروں والا واقعہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی، اس نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے اپنا آسا مبارک زمین پر رکھا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. اس نے اپنے جادوگر جو ہے وہ بلا لی. اب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سارے سانپ بن گئے. آپ نے اپنا آسا مبارک زمین پر رکھا، وہ بہت بڑا اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل گیا. وہ جادوگر جھک گئے، ایمان لے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جادو کی طاقت نہیں ہے، یہ نبوت کی طاقت ہے، یہ معجزہ ہے. تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب یہ سارا منظر دیکھا، اللہ رب العزت نے آپ کے دل کو ایمان سے روشن کر دیا. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. تو جب آپ مسلمان ہو گئے تو فرعون نے آپ پر بہت ظلم کی، بڑی سزائیں دی، بڑے کوڑے مارے کہ تم موسیٰ کا کلمہ چھوڑ دو، تم میری بیوی ہو، میں نے تمہیں کیا نہیں دیا؟ ہر نعمت دی ہے، ہر چیز دی ہے، مال و دولت ہے. لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرعون کے ظلم تو برداشت کر لیے لیکن ایمان نہیں چھوڑا. اس نے ظلموں کی انتہا کر دی، کھانا پینا آپ کا بند کر دیا، ہر وقت آپ کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی ایمان پر سلامت ہیں، قائم ہیں. حتیٰ کہ اس نے ظلم کی حد کر دی. آپ کے دونوں ہاتھوں میں اور آپ کے دونوں پاؤں میں جو ہے وہ میخیں لوہے کی ٹھوک دی. آپ کو دونوں پاؤں میں بھی میخیں ٹھکی ہوئی ہیں، دونوں ہاتھوں میں بھی میخیں ٹھکی ہوئی ہیں، اوپر سے کوڑے برسائے جا رہے ہیں کہ اب تم ایمان چھوڑ دو، موسیٰ کو چھوڑ دو، موسیٰ کے دین کو چھوڑ دو. حضرت آسیہ، آپ کی زبان مبارک پر ایک ہی صدا ہے کہ میں موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑوں. میں اپنی جان تو دے دوں گی لیکن موسیٰ علیہ السلام کے رب کو، ان کے دین کو نہیں چھوڑوں گی. تو ان تکلیفوں میں آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جنت میں بہترین گھر عطا فرما. تو اللہ رب العزت نے آپ کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور آپ کو جنت میں بہترین گھر عطا فرما دیا. آپ کا وصال ہو گیا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ فرعون آپ پر ظلم و ستم کر رہا تھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، ایمان کے ساتھ جنت میں داخل فرما. تو ابن ایسان کا قول ہے کہ آپ کو زندہ ہی اٹھا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا. تو یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی لیکن ایمان والی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی آپ کی والدہ ہے کہ آپ نے پرورش کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اب پہلے دو جن عورتوں کا ذکر ہے وہ نبیوں کی بیویاں ہیں، پھر بھی ایمان نصیب نہیں ہوا. اب حضرت آسیہ بنت مزاحم ہے، یہ فرعون کی بیوی ہے جو خدائی دعویٰ کرنے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی بیوی کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے. وہ چاہے تو نبیوں کی بیویوں کو ایمان عطا نہ کرے، وہ چاہے تو اپنے دشمن فرعون کی بیوی آسیہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دے. تو یہ تیسری بیوی عورت ہے جس کا ذکر سورہ تحریم میں تھا. تو چوتھی عورت جو ہے ان کا نام ہے حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے.
جن کے شکم اطہر سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ بنت مریم جب آپ نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو لوگوں نے آپ کو بڑے تانے دیے، بڑی باتیں کی، بڑی گالیاں دی۔ آپ نے کسی کو جواب نہیں دیا بلکہ صبر کیا اور صبر کے ساتھ سب کچھ سنتی رہی۔ تو آپ کا یہ صبر کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر قرآن کریم کے اندر کر دیا۔ حضرت سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے کہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے فرقان حمید کے اندر کیا۔ تو یہ وہ 4 عورتیں ہیں جن میں سے 2 نبیوں کی بیویاں ہیں، وہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، اور تیسری فرعون کافر کی بیوی ہے، اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم بنت عمران ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جب لوگوں نے آپ کو باتیں کی، تانے دیے، تو آپ نے صبر کیا تو اللہ رب العزت نے آپ کا نام قیامت تک کے لیے روشن کر دیا۔ تو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسری بات کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے، دکھ برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ان کا اجر اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے، ان کے نام اللہ تعالیٰ قیامت تک زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ قابل عبرت 4 عورتیں تھیں جن کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہوا، سورہ تحریم کے اندر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔